یہ بات میں تنزن نہیں کہہ رہا لیکن یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی محنت کا حق ادا کریں. دور نہیں جاتے ہیں، کمپنیز کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے دائرے سے دیکھنا شروع کریں، ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر مزدور تک، مزدور سے لے کر اوپر بڑی کمپنی تک، لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کام لاکھوں کا لیا جا رہا ہے تو اس کو قیمت ہزاروں میں دیجیے. جتنی بچت کرنی ہے یہیں سے کرو، یہاں سے علاوہ آپ کو کہیں سے بچت نہیں ہونے والی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت پاکستانیوں کا. آپ سوزوکی ٹیکسی یا کہیں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اتنی بارگیننگ کی جاتی ہے، اتنی بارگیننگ کی جاتی ہے. جو لوگ یہاں پر اتنی بارگیننگ کرتے ہیں جب وہ آؤٹ آف پاکستان جاتے ہیں، بارگیننگ تو چھوڑو، ان کو اپنی انا پہ آ جاتی ہے کہ بھائی صاحب یہاں پر میں بس مہنگی سے مہنگی چیز خریدنی ہے. لیکن وہی بندہ 100 روپے کے کیلے لیتے وقت پاکستان کی سڑکوں پر بحث کرتا ہے. بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ کیا اگر آپ کو موقع ملے پاکستان چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے کا تو کیا آپ حامی بھریں گے؟ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو ایسے صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ اس چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پاکستان کی کل آبادی کا ایک بڑا حصہ اس وقت پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہے، وہاں پر کام کر رہا ہے اور وہاں پر اپنی انرجی سرو کر رہا ہے. آج بھی اگر آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں، IBCC چلے جائیں، موفا چلے جائیں، ایمبیسیز چلے جائیں، ہر جگہ پر جس جگہ پر پروسیجر کیا جاتا ہے وہاں پر آپ کو درجنوں کے حساب سے نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو پاکستان سے باہر جانے کی تیاری میں ہیں. کچھ لوگ بہترین تعلیم کے لیے، کچھ لوگ اپنے بچوں کے بہترین فیوچر کے لیے، کچھ لوگ اچھی آمدنی کے لیے. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے کہ کیوں پاکستان سے دوسرے ممالک میں وہ جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پاکستانی دوسرے ممالک میں جا رہا ہے، تعلیم کے لیے جا رہا ہے، بہترین آمدنی کے لیے، اپنے سکلز کو شو کرنے کے لیے، اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 5ویں نمبر پر آتا ہے. اس کی کل آبادی اگر دیکھی جائے غالباً 25 کروڑ سے زیادہ ہے. اور اس کا حیران کر دینے والی بات کیا ہے، اس آبادی کا 25 کروڑ آبادی کا 2/3 حصہ وہ ہے جن کی عمر 35 سال سے کم ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ان بڑے ممالک میں سے ہے کہ جس کی آبادی زیادہ تر ینگ ہے، نوجوان ہے. پاکستان کی آبادی کا یہی 2/3 حصہ یعنی کہ نوجوان نسل اگر اسی پر کام کیا جائے، اس کی جابز پر، ایجوکیشن پر اور اس کی اسکل ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے تو پاکستان کی اکانومی کا نقشہ کچھ ہی سالوں میں بدل کر رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہی طبقہ بے روزگار رہ گیا تو وہی ہوگا کہ پاکستانی نوجوان نسل جس کو پاکستان کا سرمایہ مانا جاتا ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے اور یہاں پر اپنی انرجیز ان کو یوز کرنی چاہیے، وہ بیرون ملک جا کر سرو کریں گے. اور وہ فائدہ جو پاکستانیوں کو ہونا چاہیے، پاکستان ملک کو ہونا چاہیے، وہی فائدہ ہماری ہی قوم دوسرے ممالک کو پہنچا کے آئے گی. مثال کے طور پر پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم نے جب اپنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری پوری کی، اس نے پاکستان کی کچھ کمپنیز میں اپلائی کیا جہاں سے سیلری اس کو اتنی کم ملی کہ گھر کا خرچ تو دور کی بات، کرایہ ہی مشکل سے پورا ہو پایا. آفٹر دیٹ جب اس نے کچھ باہر کی کنٹریز میں اپلائی کیا، اس کو ریموٹ ورک مل گیا کینیڈا کی طرف سے، اور وہاں سے اس کو جو سیلری آفر ہوئی ریموٹ ورک میں وہ پاکستان کی سیلری سے کئی زیادہ تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ وہاں گیا، اس نے وہاں پر سرو کیا فزیکلی. جب کینیڈا گیا وہ وہاں پہ اس نے اپنی انرجیز دیں اور وہاں پہ اپنے ایفرٹس پٹ کیے، وہ ایفرٹس پٹ کیے جو اس کو پاکستان میں کرنے چاہیے تھے. پاکستان نے ایک سرمایہ کھو دیا. ایسے کئی سرمایہ ہیں، کئی ایگزامپلز ہیں جو پاکستان سے باہر جا کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بہت سارے سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، AI ایکسپرٹس ہیں جو پاکستانی ہیں، یہاں کے ہیں، لیکن وہ اپنی انرجیز، اپنے ایفرٹس آؤٹ آف کنٹری جا کر دے رہے ہیں. سرمایہ پاکستان کا مگر استعمال کوئی اور کر رہا ہے. یہ بات میں تنزن نہیں کہہ رہا لیکن یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی محنت کا حق ادا کریں. دور نہیں جاتے ہیں، کمپنیز کی بات نہیں کرتے ہیں. آپ اپنے دائرے سے دیکھنا شروع کریں، ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر مزدور تک، مزدور سے لے کر اوپر بڑی کمپنی تک، لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کام لاکھوں کا لیا جا رہا ہے تو اس کو قیمت ہزاروں میں دیجیے. جتنی بچت کرنی ہے یہیں سے کرو، یہاں سے علاوہ آپ کو کہیں سے بچت نہیں ہونے والی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت پاکستانیوں کا. آپ سوزوکی ٹیکسی یا کہیں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اتنی بارگیننگ کی جاتی ہے، اتنی بارگیننگ کی جاتی ہے. جو لوگ یہاں پر اتنی بارگیننگ کرتے ہیں جب وہ آؤٹ آف پاکستان جاتے ہیں، بارگیننگ تو چھوڑو، ان کو اپنی انا پہ آ جاتی ہے کہ بھائی صاحب یہاں پر میں بس مہنگی سے مہنگی چیز خریدنی ہے. لیکن وہی بندہ 100 روپے کے کیلے لیتے وقت پاکستان کی سڑکوں پر بحث کرتا ہے. یہاں پر وہ مثال بالکل فکس بیٹھتی ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا. آپ کسی کا حق کھا کے آ رہے ہو، آپ کسی سے اتنی بارگیننگ کر کے آ رہے ہو کہ اگلے کو نقصان کی حد تک پہنچا دو اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کرو کہ آپ کو آپ کی محنت کا پورا صلہ دیا جائے گا. کہ لا آف نیچر بھی ایک چیز ہوتی ہے. سو یہ ویڈیو صرف ایک تعارف ہے، کیونکہ آنے والے ایک ہفتے میں پاکستان کی نوجوان نسل سے یہ
پوچھنے والا ہوں کہ کیا چیز ہے ایسی سسٹم میں جو پاکستان میں ان کو ڈیولپمنٹ کرنے سے روک رہی ہے؟ کیوں وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانے پر آمادہ ہوئے ہیں؟ کیا چیز ہے ایسی اور کس طرح سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی نوجوان نسل ہی سرمایہ ہے پاکستان کا، اور وہی پاکستان چھوڑ کر جانے پر اگر آمادہ ہے تو کس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ ہوگی؟